بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے حوض کوثر۔ اس میں ہم جن چیزوں پر مختصر روشنی ڈالیں گے ان میں حوض کوثر کیا ہے، حوض کوثر پر آنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی، منکرین حوض کوثر کون ہیں، حوض کوثر پر کیا سوال ہوگا، حوض کوثر پر سب سے پہلے آنے والے کون لوگ ہوں گے، حوض کوثر کا تعارف بتی نیر کوثر سے کیوں دور ہوں گے، حوض کوثر کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، انصار سے حوض کوثر کا کیا وعدہ کیا گیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حوض کوثر کے بارے میں کیا دعا مانگتے تھے، حوض کوثر کی زمین کتنی ہوگی، کیا اس کے سونے اور چاندی کے پرنالے ہوں گے، فقراء و مہاجرین سب سے پہلے حوض کوثر پر ہوں گے، کیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کس کے منتظر ہوں گے، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد کتنی ہوگی، ظالم کا معاون حوض کوثر سے کیوں محروم ہوگا، صحابہ سے لاکھوں گنا زیادہ لوگ حوض کوثر پر ہوں گے، قرآن اور اہل بیت حوض کوثر پر ہوں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے حوض کوثر پر ہوں گے، حوض کوثر سے محروم ہونے والے لوگ کون ہوں گے، ان سب کے متعلق انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر مختصر روشنی ڈالی جائے گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل کا بٹن پریس کر دیں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ حوض کوثر کے متعلق 50 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مختلف روایات مروی ہیں۔ حوض کوثر پر آنے والوں کی تعداد کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض پر اس سے زیادہ افراد آئیں گے جو صنعاء اور ایلا کے درمیان سما سکیں۔ منکرین حوض کوثر کے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قوم عن قریب ایسی آئے گی جو حوض کوثر کا انکار کرے گی، شفاعت کا انکار کرے گی، اور اس قوم کا انکار کرے گی جسے دوزخ سے نکالا جائے گا۔ حوض کوثر پر کیا سوال ہوگا، اس کے متعلق حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، میں تمہارے حوض پر موجود ہوں گا اور تم سے 2 چیزوں کے متعلق پوچھوں گا، قرآن کے متعلق اور اپنی اولاد کے متعلق۔ حوض کوثر پر سب سے پہلے آنے والے کون لوگ ہوں گے، اس کے متعلق حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے حوض کوثر پر میرے اہل بیت اور مجھ سے محبت رکھنے والے امتی آئیں گے۔ حوض کوثر کا تعارف، اس کے متعلق حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حوض کیا ہے؟ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا، اس کے برتن ستاروں سے زیادہ ہوں گے، اس سے جو انسان بھی پیے گا اس کی پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی، اور جو اس سے نہیں پیے گا وہ ہمیشہ پیاسا ہی رہے گا۔ پتی نہر کوثر سے کیوں دور ہوں گے، اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سر مبارک جھکایا اور پھر مسکراتے ہوئے اٹھایا۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کیوں مسکرائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ پر ابھی ایک سورہ نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر مکمل سورہ تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا فرمائی ہے، اس میں خیر کثیر ہے، اس پر قیامت کے دن میری امت آئے گی، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں، بس ایک شخص ان میں سے کھینچ کر نکال دیا جائے گا، میں عرض کروں گا، یا رب یہ میری امت میں سے ہے، تو کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کیا کیا کیا۔ حوض کوثر کی لمبائی اور چوڑائی کے متعلق
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے کوثر دی گئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کی لمبائی چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہے، جو بھی اسے پیے گا اسے پیاس نہیں لگے گی، جو بھی اس سے وضو کرے گا وہ پراگندہ بال نہیں ہوگا، اس سے وہ شخص نہیں پی سکے گا جو میرے عہد و پیمان کو توڑے گا، اور نہ وہ شخص پی سکے گا جو میرے اہل بیت کو قتل کرے گا۔ انصار سے حوض کوثر کا وعدہ، اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جماعت انصار، تمہارے ساتھ میرا وعدہ ہے حوض کا۔ صحابہ حوض کوثر کی دعا کیوں مانگتے تھے؟ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں زیاد کے پاس گیا اور وہ حوض کوثر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، آپ حوض کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا، خدا کی قسم میرا گمان تک نہ تھا کہ میں اس زمانہ تک زندہ رہوں گا اور تمہارے جیسے لوگوں کے حوض کے متعلق شک کی گفتگو کرتے ہوئے دیکھوں گا۔ میں نے مدینہ طیبہ میں ایسی بوڑھی عورتوں کو دیکھا ہے جو ہر نماز کے بعد اپنے رب سے سوال کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر حاضری نصیب فرمائے۔ حوض کوثر کی زمین کے متعلق حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کو تشریف لے گئے، لیکن وہ نہ ملے۔ ان کی گھر والی کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میرا ارادہ تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کروں۔ مجھے ابو عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ایک نہر عطا کی گئی ہے جسے کوثر کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اس کی زمین یاقوت و مرجان اور زبرجد و لؤلؤ کی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایلا اور صنعا کے درمیان جتنی ہوگی، اس پر ستاروں کی تعداد جتنے پیالے ہوں گے، اس حوض پر آنے والوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تمہاری قوم ہوگی۔ سونے اور چاندی کے پرنالے کے متعلق حضرت بارا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا حوض عیلا اور صنعا کے درمیان کے فاصلے جتنا ہوگا، اس کے دو پرنالے ہوں گے، ایک سونے کا دوسرا چاندی کا، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا، جو اسے پیے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ فقراء و مہاجرین سب سے پہلے حوض کوثر پر ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میرا حوض عدن سے عمان جتنا ہوگا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور اس کے برتن ستاروں کے برابر ہوں گے، جو اس سے پیے گا اسے کبھی پیاس نہ لگے گی، اور لوگوں میں سب سے پہلے اس حوض پر فقراء مہاجرین آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فقراء و مہاجرین کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ دنیا میں پراگندہ بال اور میلے لباس والے ہوں گے، جو ناز و نعم میں پلی عورتوں سے نکاح نہ کر سکتے ہوں گے، اور نہ ہی ان کے لیے بند دروازے کھولے جاتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے اوپر کس کے منتظر ہوں گے؟ اس کے متعلق حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن حوض پر تمہارا انتظار کروں گا۔ حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد کے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا حوض عیلا اور عدن کے درمیان کی مسافت سے زیادہ ہوگا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، میں اس سے لوگوں کو ایسے ہٹاؤں گا جیسا کہ کوئی شخص اجنبی اونٹوں کو اپنی سے ہٹاتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم وضو کی اثر سے چمکتی ہوئی پیشانیوں کے ساتھ میرے پاس آؤ گے، تمہارے علاوہ کسی اور کی پیشانیاں چمکدار نہیں ہوں۔ ظالم کا معاون حوض کوثر سے کیوں محروم ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت حباب سے روایت ہے،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن قریب میرے بعد حکمران آئیں گے، تم ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرنا اور نہ ان کے ظلم میں ان کی مدد کرنا، پس جس نے ایسا کیا وہ میرے پاس حوض پر نہیں آ سکے گا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے باہر تشریف لائے اور فرمایا، میرے بعد عمراء ہوں گے جو ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا اور ان کی ظلم پر مدد کرے گا، وہ نہ مجھ سے ہوگا اور نہ میں اس سے ہوں گا، اور نہ وہ حوض پر آ سکے گا، اور جو شخص ان کے پاس جا کر ان کے ظلم پر ان کی مدد نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور وہ حوض پر آئے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو امتی میرے حوض پر آئیں گے تم ان کا لاکھوں جز بھی نہیں ہو۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں اپنے بعد دو رہنے والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اپنی عطرت، اہل بیت، یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض پر آپ پہنچیں گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے پہلے حوض پر آنے والا وہ شخص ہوگا جو تم میں سب سے پہلے اسلام لایا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حوض کوثر سے محروم لوگوں کے متعلق حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، میں تمہیں حوض پر ملوں گا، جو وہاں موجود ہوگا پیے گا، اور جو پیے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ میرے پاس کچھ لوگ اور کچھ گروہ ایسے بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں اور وہ مجھے پہچانتے ہیں، مگر میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یہ میرے امتی ہیں، بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔